اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ ہمیں اس میں تفکر و تدبر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے مقصد اصلی کو بھول تو نہیں بیٹھے، کہیں ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر لا یعنی افعال میں تو نہیں پڑ گئے۔ یقیناً ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کی معرفت و عبادت ہے۔ بقیہ تمام ضروریات جیسے کھانا پینا، کمانا، شادی کرنا وغیرہ، اس کو یوں سمجھے جیسے کسی طالب علم کو کسی دوسرے شہر یا ملک پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، تو اب وہاں اس کے جانے کا مقصد فقط پڑھائی ہے، باقی کھانا پینا اور دیگر معاملات ضروریات میں سے ہیں کہ اگر وہ کھائے پیے گا نہیں تو پڑھے گا کیسے۔ اب اگر وہاں جا کر پڑھنے لکھنے کی بجائے لا یعنی افعال دوستیوں، یاریوں، پارٹیوں وغیرہ میں پڑ جائے تو سب ہی اسے طعن و تشنیع کریں گے کہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور جا کر لا یعنی کاموں میں پڑ گئے، یعنی مقصد کو بھلا دیا۔ ارے بولے والے انسان، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد محض اللہ عز و جل کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کس طرف چل پڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دنیا کی رس و وس ہمیں کہاں لے گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔